ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام تعریف اور ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رب کائنات ہے۔ درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں رشد و ہدایت کے ذریعے نجات کا راستہ اسلام سے روشناس کرائے۔ حاضرین، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے، اور اسلام ہی وہ ضابط حیات ہے جس کے ذریعے ہم جنت کا راستہ طے کریں گے۔ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دنیا و آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی آخرت کا راستہ بھی سنوارے اور اپنے گھر والوں کو بھی جنت کا راستہ دکھائے۔ قدیم زمانے سے یہ ہمارے ملک کی اور ہمارے علاقے کی روایت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے جامع مسجد یا مسجد میں، مکتب میں بھیجتے ہیں، اور یہ روایت الحمدللہ ہماری بستی میں بھی قائم ہے۔ جدید دور اور سائنسی ترقی نے اس روایت میں کچھ کمیاں بیشی لائی ہے، لہذا ان کمیوں کو نہ دیکھتے ہوئے جدید دور میں بھی مکتب کی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہمارے گاؤں کے نوجوانوں کا شعبہ جو کل متعلمن سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ہمارے گاؤں کے جامع مسجد اور نیچے جو محمدی مسجد ہے اس میں چلنے والے مکتب میں روز بروز ترقی کی، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ ہی یہ ہے کہ آج آپ اتنی زیادہ تعداد ہمارے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی دیکھ رہے ہیں۔ کل متعلمن کے ذریعے وقتاً فوقتاً دروس کا انتظام ہوتا ہے۔ ہفتہ واری دروس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلبہ و طالبات کو نماز کی مشق کرائی جاتی ہے، دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے ہفتے میں ایک خاص دن، اور اسی طرح سے آج کا جو پروگرام ہے اسلامی کوئز، ایسے پروگرام منعقد کر کے ہم اپنے طلبہ طالبات اور اپنے بچوں میں اسلامی روایت کو، اسلامی معلومات کو ہم انہیں فراہم کر رہے ہیں تاکہ ان کی آخرت بھی سنور سکے۔ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں ہم ہمارے ننھے منھے طلبہ کے ذریعے اسلامی معلومات کو سنیں گے، سیرت کو، اسلامی تاریخ کو سنیں گے، اور یہی انشاءاللہ ہمارے آخرت کا ذریعہ ہوگا۔ لہٰذا آج کے اس پروگرام میں، تمہیدی گفتگو میں تمام لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جامع مسجد اور نیچے کی مسجد میں چلنے والے مکتب سے جوڑیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا جائے۔ میں اس کے لیے عبدالقیوم رضوان نجے کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت کلام مجید سے آج کے اس اسلامی کوئز کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم.
جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے عبد القیوم رضوان نجی جنہوں نے باقاعدہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کیا. اب میں اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ملکہ ضمیر گورے کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دارالجمان سے ملکہ ضمیر گورے آپ کے سامنے ایک نعت پیش کرنے جا رہی ہوں. غور سے سماعت فرمائیے. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. باقی ہوگا بس رحمان کل من علیہا فان. جھوٹی جھوٹی دنیا میں جھوٹی رشتے داری ہے. ٹوٹے پھوٹے وعدے ہیں کچی کچی یاری ہے. دھوکا ہر قدم ہر آن کل من علیہا فان. تو مسافر ہے اور یہ دنیا راستہ ہے. پھر بھی اس حقیقت کو تو نہیں سمجھتا ہے. 4 دن کا ہے مہمان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. جب خدا کی مرضی سے سور پھونکا جائے گا رب کے پاس ہرگز کوئی بچ نہ پائے گا. وہ فرشتہ یا انسان کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. ایک دن یہ سورج کی روشنی نہیں ہوگی. تارے ٹوٹ جائیں گے چاندنی نہیں ہوگی. پڑھ کے دیکھ لے قرآن کل من علیہا فان. رب نے کر دیا اعلان کل من علیہا فان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ احسن الجزا. حاضرین یہ حمد تھی، نعت نہیں تھی، معذرت چاہتا ہوں. اب میں پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے اور یہ کوئز مقابلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے اصول اور ضوابط یہاں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام لوگ اس کو غور سے سنیں اور جو بھی اس کے اصول و ضوابط ہے وہ تمام ٹیموں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ مقابلہ اردو زبان میں ہوگا. ہر سوال کے اختتام کے بعد جواب دینے کے لیے 15 سیکنڈ کا وقت دیا جائے گا. سامعین، آڈینس سے جواب آنے پر سوال کو تبدیل کیا جائے گا. یہ مقابلہ 2 گروپس میں ہو رہا ہے. پہلا گروپ جونیئر گروپ کا ہے جس میں KG سے لے کر 4تھی جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات ہوں گے. اس میں کل 21 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ان 21 ٹیموں میں پہلا راؤنڈ میں 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا. جس ٹیم کا اسکور سب سے زیادہ ہوگا ان 3 ٹیموں میں سے اسے اگلے راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. بقیہ 2 ٹیمیں ایلیمنیٹ قرار دی جائے گی. جونیئر گروپ کا فائنل مقابلہ 7 ٹیموں کے درمیان میں ہوگا جس میں اسکور کی بنیاد پر اول، دوم اور سوم آنے والی ٹیموں کو انعامات سے نوازا جائے گا. اسی طرح سینئر گروپ جو 5ویں سے لے کر 10ویں جماعت پر مبنی ہے اس میں کل 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. ان 12 ٹیموں میں پہلے راؤنڈ میں 3 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا
جس کا اسکور سب سے زیادہ ہوگا ان 3 ٹیموں میں سے اسے اگلے راؤنڈ کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا اور بقیہ 2 ٹیمیں ایلیمنیٹ قرار دی جائے گی. سینئر گروپ کا فائنل مقابلہ 4 ٹیموں کے درمیان میں ہوگا جس میں اسکور کی بنیاد پر اول، دوسرا اور سوم انعامات سے ان کو نوازا جائے گا. آج کے اس پروگرام میں ہمارے 2 ناظم اور جج، ایک مولانا محمد عارف محمدی صاحب اور دوسرے ہمارے مولانا شفیع سراجی صاحب، جن سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. یہ بہت اچھے اساتذہ کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کوئز مقابلے کے لیے انعقاد کے لیے جانے بھی جاتے ہیں. یہ دونوں جو ہے جج اور نظامت کے فرائض انجام دیں گے. جب مولانا عارف نظامت کریں گے تو جج کے فرائض مولانا شفیع انجام دیں گے، اور جب مولانا شفیع نظامت کر رہے ہوں گے تو مولانا عارف جو ہے وہ جج کے فرائض انجام دیں گے. جج کا فیصلہ آخری رہے گا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی آبجیکشن کی کوئی گنجائش نہیں. ٹیم کی جانب سے پہلا جواب ہی قابل قبول ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹیم کی جانب سے پہلا جواب جو آئے گا وہی قابل قبول ہوگا. جس طالب علم کے ہاتھ میں مائک ہوگا اسی کا جواب قبول کیا جائے گا. ایک ٹیم میں 3 بچے ہیں، جس طالب علم کے ہاتھ میں مائک ہوگا اسی کا جواب قبول کیا جائے گا. یہ مقابلہ جو مکتب میں پڑھ رہے بچے انہی کے درمیان میں ہوگا اور انہی کو یہاں پر اسٹیج پر آ کر کسی بھی طرح کا پرفارم کرنے کا موقع یہاں دیا جا رہا ہے. بہت سے ہمارے گاؤں کے بچے ٹیوشن جاتے ہیں، کہیں اور جاتے ہیں، ان کو اس مقابلے میں شامل نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے یہ اصول و ضوابط ہے. آئیے ہم ابھی اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آج کے اس پہلے مقابلے اور پہلے راؤنڈ کے لیے نظامت کے فرائض مولانا شفیع انجام دے اور مولانا آپ جو ہے جج کے فرائض انجام دیں. میں پہلے 3 چٹھی اٹھا رہا ہوں اور یہ 3 ٹیموں ہوں گی، ان 3 ٹیموں کو یہاں آنا ہے. ٹیم کا نام ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نور الزمان موسیٰ خان، رمضان نور الدین شیخ، عائزہ ظہیر گورے، لائبہ عمران شیخ. وہاں سے بیٹا، وہاں سے جی ادھر بیٹھ جاؤ. وہاں دیکھ لیجیے ایک چٹھی. ہاں دوسرا گروپ ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ اقبال ملا، کبیر توصیف مرونکر، ابراہیم شغف گورے، اشر امان مرونکر، عبداللہ ذیشان رئیس. ادھر بیٹھو. ایک اور آج کے پہلے راؤنڈ کا تیسرا گروپ ہے یا تیسری ٹیم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین ضمیر گورے، عمر ذیشان رئیس، راہم ناصر مرونکر، روحان رضی خلیفہ، حسن عبدالعظیم گورے. یہ تینوں ٹیمیں آ جائیں. یہاں پہ دکھائی کام کرے ٹیبل پیچھے دے سو. ہاں ٹیبل پیچھے نہیں
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وصحبه اجمعین. پیارے بچوں، آج یہ منظر اور نظارہ دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھے سے ڈریس، خوبصورت وائٹ ڈریس میں بچے بالکل ننے منے فرشتے لگ رہے ہیں. اور یہ شاید 1-2 سال میں یہ تبدیلی آئی ہے. بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن چلیے دیر آئے درست آئے اور بہت اچھا لگا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید عزم، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے. اللہ آپ کے علم میں اضافہ عطا فرمائے. تو آپ لوگ جو ہے اس مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ جی ماشاء اللہ. تو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے حضرت میمونہ کی ٹیم سے. آپ کے لیے سوال ہے، وہ ہلانے والا فرشتہ کون ہے؟ بولو بیٹا. میں لے لوں گا. سب ریپیٹ کر دوں. ٹھیک، دوبارہ سنو غور سے. ہاں جی تینوں لوگ غور سے سنو. جس کو جواب اچھی طرح سے یاد نہ ہوگا وہی جواب دے، مشورہ کر لینا. ٹھیک، وہ ہلانے والا فرشتہ کون ہے، اس کا نام بتائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہ اللہ کا پیغام اور اس کا وحی لاتے تھے. ٹھیک ہے، مشورہ کر لو تینوں لوگ، پھر جواب بتاؤ. آئندہ ٹھیک ہے. آپ کی ٹیم سے سوال. حضرت حسین ابن علی، کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر درست جواب. ان کا جواب بالکل صحیح ہے، درست جواب آیا ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. اس طرح سے حسین ابن علی کا جواب درست ہے. عبداللہ ابن عمر کی ٹیم سے سوال ہے. آپ لوگ 4 ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، جواب اس میں ہونا چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ، سوال سنو بولتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ قرآن مجید. درست جواب ہے، جلدی جواب آیا. میمونہ کے ٹیم سے سوال ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بتائیے. آپ کو کہ کھاتا بھی کھولنا باقی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید، سوال تو نہیں نا، قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی. بہت اچھے، ماشاءاللہ، درست جواب ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا. حسین ابن علی، آپ سے سوال ہے، رسولوں کا سب سے بڑا فریضہ اور اس کا کام کیا تھا؟ دعوت و تبلیغ. صحیح ہے جواب. اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. ٹھیک ہے. عبداللہ ابن عمر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بہت اچھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بہت اچھا جواب. ننے موٹے بچوں کے زبان سے اس طرح کے جوابات سن کر بڑی دلی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے. میمونہ کی ٹیم سے اول اور آخر یہ کون ہے؟ اول آخر اللہ ہے. ہاں بہت اچھا. درست جواب ہے، اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے. ٹھیک ہے. حسین ابن علی، تیار؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ قرآن جیسا. صحیح جواب. قرآن جیسا. عبداللہ ابن عمر، تیار؟ کیا اللہ سے کوئی سوال یا اللہ سے کوئی محاسبہ کر سکتا ہے؟ نہیں.
ہاں جی پورا جواب بتائیے. نہیں اللہ سے کوئی سوال اور جواب کرنے نہیں ہے. دوبارہ بتائیے, دوبارہ جواب بتائیے. اللہ سے کوئی سوال یا جی بولیے, صحیح بول رہے ہیں. جواب کوئی نہیں کر سکتا. ارے واہ, بہت اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آخر میں سب میں ان کو جواب معلوم تھا لیکن ادا نہیں کر پا رہے تھے, لیکن بہرحال آپ ادا کر لیں گے. صحیح نہ صحیح جواب درست ہے ان کا. اللہ سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتا ہے. بہت اچھا. حضرت میمونہ, بہت آسان سوال ہے آپ کے لیے. بارش کون برساتا ہے؟ بارش اللہ برساتا ہے. بہت اچھا, درست جواب ہے حسین ابن علی تیار. آپ پہلے سے تیار ہوئے. قرآن کے ایک لفظ پر نہیں, قرآن کے لفظ نہیں بیٹا, قرآن کے ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بہت اچھا, ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. صحیح. عبداللہ بن عمر, قرآن مجید کا دوسرا نام بتائیے. ان کو دیجیے مائک. جی ٹائمر. جی آپ کا ٹائم اور ہوا, جواب نہیں آیا. قرآن سوال جواب نہیں بتانا. جی پہلے راؤنڈ میں 4 ہی سوال. جی, قرآن کا دوسرا نام ہے الفرقان, اور بھی بہت سارے نام ہیں قرآن مجید کے, لیکن آپ کو جو جواب لکھا ہے وہ یہی ہے, الفرقان. ٹھیک ہے, پہلا راؤنڈ اس طرح سے یہ پہلا راؤنڈ سوال جواب کا ختم ہوتا ہے. حضرت میمونہ کی ٹیم نے ٹوٹل 6 مارکس حاصل کیا ہے. حسین ابن علی نے پورا ٹوٹل 8 مارکس حاصل کیا ہے, اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے 6 مارکس حاصل کیا ہے. اس طرح سے حسین ابن علی والی جو ٹیم ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. بہت بہت مبارک. چلیے اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیے آپ لوگ. دوسری ٹیم ہے, بہت اچھی. جونیئر گروپ میں اگلے 3 ٹیم یہ ہے, حضرت عمار بن یاسر, علی اصفہان مرمکر, سلطان قیس خان, عرش وکیل مکری, اشر شریف رئیس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, نام ہے عمر محدث رئیس, زین منذر مرمکر, حمدان کامل مرمکر, قاسم عبداللہ مرمکر. اور تیسری ٹیم ہے ابی ابن کعب, یہ بھی ہے, نام ہے کعب رئیس قیس خان, عمیر وسیم مکری, آہل نعمان مکری, ماشاء اللہ. یہ تو اعراف القاب اڈار, آہل نعمان مرمکر. چلے 4 سوال, ایک سوال پر 2 مارکس. آپ لوگ تیار بیٹا, ٹیم تیار نا. 4 سوال کیے جائیں گے آپ سے, ہے نا, اور ہر صحیح جواب پر 2 مارکس ملیں گے. آپ کو معلوم ہے نا. ٹھیک ہے, چلو تیار. ہماری ابن یاسر تیار. جس کو اچھے سے یاد ہوگا وہی جواب دے. مشورہ کر لینا. سوال سنیے غور سے. قرآن مجید کی
سب سے آخری جو سورت نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ پورے کون سے سورہ جی جلدی میں جواب دے دیا آپ لوگوں نے، اور یہ جواب درست نہیں ہے۔ درست جواب کیا ہے بیٹا؟ قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی سورہ کون سی ہے؟ سورہ ہاں یہ جواب سے بتا رہی کیا سورہ؟ ہاں بہت اچھا، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ ہے نا۔ اس طرح سے آپ کا جواب درست نہیں آیا، جواب غلط ہوا۔ سوچ سمجھ کر بتائیے، مشورہ کر کے۔ یہی بیٹھا رہو، ایک جگہ بیٹھ کر۔ ہاں وہ دکھے گا بچے سمجھ پائیں گے تو یہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں ٹیم بھی دکھ رہی ہے اور بورڈ بھی ساتھ نظر آئے گا۔ اچھا نہیں وہ ایک ڈائس چاہیے تھا تاکہ جگہ ادھر رکھے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ٹیم سے سوال ہے، تیار آپ لوگ؟ قبروں کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جی شرک ہے، قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ بہت اچھا، تو جواب آپ کا 2 مارکس۔ ابی ابن کعب تیار؟ سوال ہے آپ سے، قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ درست جواب ہے آپ کا۔ یہ پہلا راؤنڈ ختم ہوا، دوسرا راؤنڈ شروع ہے۔ سوال عمار ابن یاسر کا، ہم سجدہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ جی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ جواب آپ کا درست ہے۔ ابو ہریرہ نمبرات اگر برابر ہوں گے تبھی جمے گا، کوشش کرو سب کے نمبر برابر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جی بولیے۔ ہاں ان کو دیکھو بھائی، ان کو دیکھو، بہت اچھا، تورات نازل، صحیح۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کون سی ہے؟ جی بتائیے۔ اقرأ بسم ربک الاعلی، درست جواب، صحیح۔ اس طرح سے 2 راؤنڈ مکمل ہوئے اور تینوں کے نمبرات ایک کے نمبرات اس میں ہماری طرح سے۔ دوبارہ سوال آپ سے کس لیے ہونا چاہیے؟ معبودان باطلہ کون ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا معبودان باطل ہے۔ بہت اچھا، درست جواب ہے، وہ صحیح جواب ہے۔ ابو ہریرہ سے سوال کی، فرشتوں کے سردار کا نام کیا ہے؟ جبریل۔ ہاں بتا دیجیے۔ حضرت جبریل علیہ ہاں حضرت جبریل علیہ السلام، صحیح ہے۔ ابی ابن کعب، سوال آپ سے، اللہ ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ اللہ ایک ہے۔ بہت اچھا، درست جواب، اللہ ایک ہے۔ اسے آسان سوال نہیں مل سکتا۔ 3 راؤنڈ کمپلیٹ۔ ہاں ایک راؤنڈ اور چلے گا۔
حضرت ہمارے مناسب تیار حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کے نبی تھے؟ قوم نوح قوم نوح. جواب بھی اسی کے ساتھ. بہت اچھا, بہت شاباش. ابو ہریرہ, ابھی آپ کو جواب دینا دے دینا. شاباش, ان کو دے دو بھائی. ارے کہاں جس کو آئے گا وہی دینا. یہ شامل ہے نیند میں. ہاں, ارے واہ, ماشاء اللہ. قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ زور سے بولیے بھائی. اللہ بہت اچھا جواب, درست جواب, شاباش, بہت اچھا, ماشاء اللہ. قرآن نازل کرنے والا اللہ ہے. ارے بہت اچھا, زبردست. سوال آپ سے بیٹا ابو ابی بن کعب, قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ. آڈینس بچے آپ لوگ بتاؤ. سورۃ العلق, سورۃ العلق. اس طرح سے آپ کا جواب بھی ہوا سورۃ العلق بیٹا. اس طرح سے چار چار ہم سوالات کا. اس سلسلے میں نا دو سوال تو نہیں. ٹھیک ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ کی ٹیم اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے. چلیے بیٹا, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور خوب مقابلہ کیا. ٹھیک ہے, ابو ہریرہ کی ٹیم اگلے مرحلے کے لیے جا چکی ہے. چلو تیاری کرو, مجھے آپ کو کچھ جواب دینا رہے گا. کیا نام ہے؟ ہاں, اگلے راؤنڈ کے لیے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عائشہ بشیر خلیفہ, ماہرہ اصل رئیس, ماہی مراد علی, عرشیہ عاصم مکری. طالبات کی ٹیم میں ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہادیہ عبداللہ کھلے, زینب فرحان خان, عائزہ نعمان رئیس, ناہدہ تاج محمد. تیسری ٹیم ہے سعد ابن ابی وقاص, سلیم سیمان رئیس, یحییٰ سمیر گورے, ابراہیم صوفی مرونکر, ذیحان ذیشان کملے. سعد ابن وقاص. ایک اچھا کوئی سوال دے دیا. ٹھیک ہے, میں بولتا ہوں. کسی چھوٹے بچے کو جی بیٹا تیار, ٹیمیں تیار آپ لوگ. ایک بچہ چاہیے نا آپ کو. اب کی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ. ابھی برابر نہیں ہوا, ٹکرائی نہیں ہے ٹیمیں اب تک. ٹکرانا چاہیے ہے نا, تب کمپٹیشن سمجھ میں آئے گا. اب کی لگ رہا ہے بڑے باوصلہ دکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے کیمرہ تھوڑا سا کراس کر لوں. ٹھیک, یہ اگر آپ اس کنارے سے نہ کھڑے ہوتے نا تو کم سے کم آپ کا چہرہ آپ کا نیلا کے سامنے ہے نا, باہر پہنچ بھی پائے. یہاں سے یہاں سے وہی سے وہ کیمرے کے سامنے بھی آ جائے. چلے. ہے نا, جی ابھی ٹھیک ایک دم سب سے ہے
नहीं ऐसे नहीं حقیق مستقل رہے جی بیٹا تیار حضرت جویریہ ریڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کب ہوئی بھائی ریپیٹ کرو بیٹا. ہاں आपकी पैदाइश से पहले بہت اچھا درست جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. فاطمہ زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا 15 سیکنڈ کا جو آپ کو ملا تھا جواب آپ دیے نہیں جواب تھا مکہ مکرمہ میں کہاں مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی جواب مکہ مکرمہ میں صاحب نبی وقاص جواب دیں گے ہمیں جی بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ہمیں کون کھلاتا پلاتا ہے हमें अल्लाह ताला दिलाते खिलाते ہاں درست جواب ہے آپ کا ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے ایک جو ہے یہ کام ختم ہوا دوسرا کام شروع ہے سوال کا جویریہ کی ٹیم سے سوال کیا دعا بھی عبادت کی قسموں میں سے ہے आज दुआ की इबादत की किस्मों में से है ہاں بہت صحیح جواب درست جواب دعا کی عبادت کی فاطمہ زہرا آپ کو جواب دینا ہے کھاتا کھولنا ہے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے غلام کون تھے زید بن حارث حارثہ سے یہ درست جواب آپ کا زید بن حارث صحیح جواب ان کا فاطمہ کا صاحب جناب وقاص بڑا عظیم نام ہے سوال بھی بڑا یہ آپ کے لیے ایمان کے ارکان بتائیے تھوڑا بتائیے ایمان کرنا چاہیے اللہ کو عبادت اللہ کے فرشتوں پہ بھروسہ قیامت کی زندگی پر اللہ کتابوں پہ عبادت کا اللہ نے نبیوں میں عبادت کا آخرت کی بڑائی اور بلائی میں عبادت آخرت کی پر ایمان تھوڑا سا ایسے مسٹیک ہوا تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا ٹھیک ہے جناب جج کا فیصلہ ہے آپ کو پورا مارکس دیا جائے گا تھوڑا سا ایک لفظ ان سے مسٹیک ہوا ہے تیسرا راؤنڈ جویریہ ریڈی تیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ کون سا تھا واہ بہت اچھا جواب سفید رنگ فاطمہ زہرا ہمارا جینا اور ہمارا مرنا کس کے لیے ہے ہمارا جینا اور ہمارا کے لیے ہے بہت اچھا ماشاءاللہ صاحب نبی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا عبد المطلب عبد المطلب مطلب عبد المطلب المطلب اور ابا کا نام کیا تھا عبداللہ صحیح ماشاءاللہ اور ابی کا عبداللہ بن عزہ آمنہ بن عزہ نہیں بیٹا عبداللہ بن وہب واہ درست جواب آمنہ بنت وہب ماشاءاللہ آمنہ بنت وہب دوسرا سوال کر لیا گیا ان سے کا پہلا سوال تھی جی سوال اب دوبارہ پھر جویریہ سے آخری راؤنڈ ہے سوال کا جواب دیجیے قرآن مجید قرآن کا مقصد کیا ہے
हिदायत हाँ बहुत अच्छा है। तो आपको आया सवाल एकदम आखिर आखिर में और दुरुस्त जवाब है। कुरान मजीद के नाज़िल होने का मकसद ये था लोगों की हिदायत और उनकी भलाई। सही जवाब है, दिमाग लगा लेकिन। साहब मेरे अब्बास नहीं, फातिमा जहरा का सवाल है। फातिमा जहरा, गौर से सुनो। अल्लाह की नेमतें पाकर हमको क्या करना चाहिए? एक एक बताओ, एक बताओ। बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्विज में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा करें ना। बहुत अच्छे। साथ मेरे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही कहाँ पाई? जबले नूर गारे। मुफस्सल जवाब तुमने दे दिया, माशाअल्लाह। जबले नूर गारे, जबले नूर के आरे। अब ये टीम एलिमिनेट होगी और ये दोनों के बस। दरमियान सवाल। इस तरह से साहब बिन नबी वक्कास और हजरत जवेरिया दोनों के नंबर बराबर से टाई हो गई का। एक एक सवाल कर लें। हाँ, एक एक सवाल एक सवाल किया होगा आपसे, ठीक है। ये बीच की टीम है बेटा, तुम लोग उठ जाओ। नहीं, अभी नहीं, अभी बैठी रहो, बैठी रहो। जवेरिया में और साहब बिन नबी वक्कास में मुकाबला टाई हो गया। दोनों के नंबर 8 बराबर हैं। टाई ब्रेक के लिए आपसे एक सवाल, आपसे एक सवाल हो गया, ठीक है। सोच समझ कर जवाब दीजिए। सवाल हजरत जवेरिया से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? हजरत कासिम। हजरत कासिम, जवाब दुरुस्त है आपका। साहब मेरे पास कुरान मजीद का पहला लफ्ज जो नाजिल हुआ वो क्या है? हाँ, इक़रा। इक़रा के माने मालूम नहीं? मालूम, बहुत अच्छा। नहीं, आपका जवाब जो है यहाँ वो दुरुस्त है। इक़रा माने तू पढ़, इक़रा माने तू पढ़। बहुत अच्छा, जवेरिया तैयार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मीयत क्या थी? टाइम और वो आपका टाइम खत्म हो गया, जवाब नहीं दे पाए आप लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? अबुल कासिम। अबुल कासिम। साथ नबी वक्कास। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा कौन सी है? सूरतुल कौसर। बहुत अच्छा, दुरुस्त जवाब। इस तरह से साहब नबी वक्कास की टीम अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ। ऐसे ही मुकाबला होना चाहिए। टीना बड़ी बेहतर मोहब्बत पे है। सर ये क्वालीफाई को नोट कर रहे हो ना? ये गोलपर का ऐसा है ना, ये वो। आगे पीछे। हाँ वही। इसके बाद जूनियर ग्रुप से टीम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल रहमान रिजवान नजीर, नूर तौसीफ मुरुमकर, अरमान अनीस बंसारे, जाहिद आसिम मुगरी। जो पीछे लोग खड़े हैं और मेहरबानी कुर्सी पर बैठ जाए या अंदर आ जाए, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाए। हजरत आयशा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, टीम है मलिका जमीर गोरे, इनाया नाजिम शेख, अल्फिया अनवारुल हक, हानिया अब्दुल्ला कुंबले। तीसरी टीम है हजरत हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आयशा समीर गोरे, आयशा अल्ताफ जोड़े, अदीबा अनवारुल हक, माहिरा मुअज्जम जोड़े।
एड्रेस है ना, आप देख लें बराबर लिखे हैं कि नहीं तो क्वालिफाइड हाँ हाँ चलिए, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। नन्हे मुन्ने बच्ची भी स्टेज पर आकर नरमी से मुकाबला करना शुरू कर दिए हैं, तो अल्लाह ने जहां मुस्तकबिल रोशन इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबके इल्म में इजाफा अता फरमाए। चारों तीनों टीमें तैयार जी। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, तवज्जो दो, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की टीम जी, बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो, आपसे ही सवाल है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद तैयार? गौर से बात करो आपस में, सवाल सुनो गौर से। क्या अल्लाह ताला को मौत आएगी? नहीं, अल्लाह ताला कभी मौत नहीं हुई। बहुत अच्छा, तो जवाब, अल्लाह को कभी मौत नहीं। फिर किसको आएगी? बोलिए। हाँ, अरे वाह, क्या जवाब, ये माशाअल्लाह इंसानों को है। सवाल हजरत आयशा बिनते अबू बकर से, सवाल सुनो गौर से। आयतुल कुर्सी किस सूरत में है? सूरतुल बकरा। बहुत अच्छा जवाब, सूरतुल बकरा में है, सूरतुल बकरा में। सवाल हफ्सा बिनते उमर से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शादियां हुई? 11 शादियां हुई, माशाअल्लाह। और पहली बीवी का नाम बता सकते हैं? आप बता दीजिए। वाह, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। अगर आ जाएगा तो नहीं, अब नहीं सवाल, उसी से रिलेटेड है ना, तो पूछ लिया, शायद ऑडियंस को फायदा हो जाए, लेकिन नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद तैयार? हिजरत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत अच्छा, जवाब दुरुस्त है आपका। आयशा तैयार? आयशा तैयार? सवाल सुनो, क्या अल्लाह का कोई साथी या कोई उसका शरीक है? नहीं, अल्लाह ताला का कोई साथी या शरीक नहीं है। नहीं है, बहुत अच्छा, दुरुस्त जवाब इनका। और हफ्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? हज़रत खदीजा। सर, ये सवाल रिपीट हो गया। सवाल सर, ये सवाल मेरा रिपीट हो गया, अभी पूछ लिया, तो इसे अलग कर देते। दूसरा सवाल होगा। सवाल सुनिए गौर से। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30। बहुत अच्छा, 30 पारे हैं, बहुत अच्छा। 2 राउंड हुए, सब तीनों के नंबर बराबर हैं, 4-4। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा जिक्र किस कौम का आया हुआ है? बनी इस्राइल। बनी इसराइल, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। आयशा, सूर फूंकने वाले फरिश्ता का नाम क्या है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये दोबारा बोलिए तो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या है ये? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। जिब्राइल बोल लीजिए। गलत जवाब है आपका। जी, इधर से बताएंगे सही जवाब क्या है। यहाँ से जवाब आता है इसराफील अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह, एक तब्दीली ये आई है दरौली में कि लड़कों की तरफ से जवाब ज्यादा अच्छा है, माशाअल्लाह। तो इस तरह से आपका जवाब गलत हो गया। आयशा, सोच समझ कर जवाब दीजिए। हफ्सा, हम हज किसके लिए करते हैं? हमारे अल्लाह ताला के लिए करते हैं। बहुत अच्छा जवाब, बहुत दुरुस्त जवाब है आपका। अब्दुल्लाह इब्न मसूद तैयार? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालिदा कौन थी?
पहला जवाब जो है पहला ही जवाब काबिल कबूल है बेटा आपका। आपने पहला जवाब गलत दिया, इसलिए तो कहा जाता है सोच समझ के जवाब दीजिए, पहले समझिए फिर जवाब दीजिए। आपका जवाब गलत हो गया। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी रज़ाई वालिदा है। चलिए आयशा, आयशा के लिए सवाल तैयार। इधर देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए। आयशा सवाल करने वाली तरफ देखिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया गया? हाँ, हजरत आयशा के हुजरा में, सही जवाब। हफ्सा के लिए सवाल, सुने, खाने काबा के अलावा किसी कब्र या दरख्त का तवाफ करना कैसा है? जी शिर्क है। बहुत अच्छा जवाब, शिर्क है। आखिरी राउंड हो चुका है, टाइम ब्रेकर है, टाइम नहीं चाहिए। बराबर क्लियर हो गया है, पोजीशन क्लियर है। हफ्सा बिनते उमर ये अगले मामले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बाकी बहुत अच्छा, बहुत मुबारक आप लोगों को। अपनी अपनी जगहों पर अब आप तशरीफ ले जाएं। बैठ जाओ। चलो बेटा अपनी जगह बैठ जाओ। हफ्सा की टीम अगले मामले के लिए क्वालिफाई करती है। अगला राउंड है इन टीमों के दरमियान। उसमें पहली टीम है उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा, अर्शिया वकीफ मुरुंकर, अनाया अय्यूब कुंबले, आयत सलमान मुरुंकर, रिदा सलमान मुरुंकर। दूसरी टीम है हजरत ज़ैनब बिन्त जहश, अलीजा इकबाल मुल्ला, हलीमा अल्ताफ शेख, महक परवीन, मरियम हजरत अली। चलिए जिन टीमों का ऐलान हुआ है वो जल्दी से आ जाए अपनी जगहों पर। उसके बाद है हसन इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जीशान, ताज मोहम्मद, अनस सोजबपुरे, ईजान अल्ताफ शेख, हसन फरहान खान। ये टीम रिपीट हुई। असल पे आगे हसन 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 इब्ने हो सर। चलो आओ इधर, उधर से बैठो, उधर से। बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अगर आप थकिए तो शेख को दीजिए। इसके बाद शेख का नंबर है सीरियल में। बच्चे खामोश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी से बच्चे तैयार हो रहे हैं और सरफराज सर के लिए तो बाहर बहुत बेहतर होगा। हाई स्कूल में बच्चे जब पहुंचेंगे तो सब तैयार मिलेंगे इंशाअल्लाह। चलिए सवाल दीजिए। उम्मे हबीबा मेरी तरफ देखिए, सवाल करने वाली तरफ देखिए, ठीक है? सर नीचे करके मत बैठिए। सवाल, हम कुर्बानी किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए करते हैं। सही जवाब। ज़ैनब, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके लिए सवाल है। सबसे पहले नबी कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सही जवाब। हसन इब्ने अली, आपके लिए सवाल, क्या अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर है? अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है। जी दुरुस्त जवाब आपका, बहुत अच्छा जवाब, दुरुस्त जवाब है। अल्लाह ताला हर जगह हाजिर और नाजिर नहीं है, बल्कि वो अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है। दुरुस्त जवाब आपका, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बड़ा जवाब था। उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? जी भाई से आपकी पैदाइश से पहले। सवाल समझ पाएंगे आप? गलत जवाब, इसलिए कहता हूँ सवाल गौर से सुनो और मेरी तरफ देखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल बरोज़े पीर सन 11 हिजरी को हुई। ये जवाब था आपका। आपने गलत जवाब। वफात से पैदाइश से पहले वफात कैसे हो जाएगी? पैदा नहीं हुई वफात कैसे? चलिए
زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ. سوال پہلے سن لو غور سے, تینوں سنو, تینوں بات سوال سنو. قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس کا ہے؟ کس کے ذمہ؟ اللہ تعالیٰ. اللہ قرآن کی حفاظت ہے. حسن بن علی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. واہ, بہت اچھا. اللہ ہمیں مزید نعمتوں سے نوازے گا. درست جواب. بڑے بڑے سوال آ رہے ہیں آپ کے لیے. ام حبیبہ کے لیے فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جی آپ کا ٹائم ختم ہوا بیٹا. فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بچہ کھڑے ہو کر بتائے. ایک بچہ, پھر کوئی یہ بتاؤ. واہ, بہت اچھا. اس بات کی تصدیق کرنا کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں. درست جواب ہے. یہ ان کا جواب درست ہے. سوال نبی زینب سے ہے نا, زینب سے ہے. حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور نازل ہوئی. درست جواب ہے آپ کا. بہت اچھا. حسن ابن علی دیا. سوال بڑا ہے, غور سے سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ عبادت کون سی تھی؟ نماز. بہت اچھا جواب. نماز. اس طرح سے تین راؤنڈ کمپلیٹ ہوئے. چوتھا آخری سوال. ام حبیبہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ جی پیر کو. سب میں پیر کو تو ٹھیک ہے, لیکن جواب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ تھا عام الفیل 12 ربیع الاول کو. یہ یہاں پر جواب لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ کا جواب غلط ہے نا. پیر انہوں نے کہہ دیا تو کیا کریں؟ ایک نمبر دے دو. ہاں, ایک نمبر ان کو دے دیا جائے. ام حبیبہ کو جس کا فیصلہ ہے ایک نمبر دے دیا جائے. ٹھیک. زینب بنت جہش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر وفات کے وقت کتنی تھی؟ 63 سال. درست جواب ہے. سوال حسن بن علی کے لیے. آخری راؤنڈ ہے, دیکھنا ہے. سورج اور چاند کو سجدہ کرنا کیسا ہے؟ جی آپ دوبارہ بولیے. شرک ہے. کیا ہے شرک؟ ان سے بلا دیجیے. آپ بول دیجیے. جواب آ گیا, نمبر مل گیا آپ کو. ان کو بلا دیجیے. واہ شاباش, شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. بہت اچھا. تو اس طرح سے یہ ابھی مقابلہ کرے گا. دو ٹیمیں ٹائی ہو گئی ہیں. دونوں میں مقابلہ ہوگا, زینب میں اور حسن ابن علی میں. ٹائی بریک ہوگا ابھی. 8 نمبر دونوں کے برابر ہیں, حسن ابن علی کے اور زینب بنت جہش کے. ٹھیک ہے, تو ایک ایک سوال آپ سے ہوں گے. اگر دوبارہ ٹائی ہو گیا تو پلیز سوال کریں گے. ٹھیک ہے. زینب کے لیے سوال. کیا اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا ہے؟ اللہ کا کوئی باپ یا بیٹا نہیں ہے. نہیں ہے. بہت اچھا. حسن ابن علی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی, ان کا نام بتاؤ. آپ بتائیے. ٹائم ہے آپ کا, بس ٹائم ختم ہو چکا ہے. جواب معلوم ہے؟ ابھی یاد آیا جواب؟ جواب دینا پڑے گا.
جواب دینا پڑے گا. کیا جواب کیا تھا؟ ابو لہب. اب یاد آیا آپ کو؟ نہیں آیا تھا اب تک تو برا جواب دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب سب سے زیادہ آپ کا مخالف تھا. چلیے بیٹھ جائیے. اس طرح سے پوزیشن کلیئر ہو گئی. سیدہ زینب بنت جہش کوالیفائی کر گئی ہیں فائنل کے لیے. بہت اچھا, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور محنت کرو. بہت اچھی. جونیئر گروپ سے یہ سیکنڈ لاسٹ گروپ ہے جو 3 ٹیمیں ہیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زویا لقمان مونکر, شفا کیفی چپرمن, انابیہ نسیم شیخ, کہکشاں طیب خان. انس ابن مالک لوگوں کے پاس انقلاب پیدا دوسری کرنا ٹیم ہے. انس ابن مالک, عزیر وسیم مکری, یحییٰ قاسم مکری, انہیں بشیر خلیفہ, میزان وکیل مرمکر. الحمدللہ تلولی گاؤں سے پڑھے ہوئے بہت سارے بچے ڈاکٹر اور انجینئر بن چکے ہیں. اب اس کے بعد ہے حضرت علی ابن ابی طالب, عبدالصمد سلیم مرمکر, سعد حسین, عارف سیمان رئیس, اسماعیل محمد یوسف بولے. اس کے بعد سرنا دو ہی ہو گئے. ہاں تین ہے. تیسری ٹیم کا نام کیا؟ علی ابن طالب. ہاں علی ابن طالب. مجھے لگتا ہے یہ جو بچے سامنے آ رہے ہیں یہ اتنے حوصلہ مند ہیں. اگر ان کی صحیح رہنمائی کی جائے تو انشاءاللہ یہ بچے یو پی ایس سی ضرور کراس کر لیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے. بہت تیز ہیں اور صحیح بچے ہیں. شارپ ہے نا بیٹا. ام سلمہ, انس بن مالک اور علی بن ابی طالب. تیار؟ ام سلمہ تیار بیٹی. میری طرف دیکھیے اور غور سے سنیے. سوال, ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا, شاباش. اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں. انس ابن مالک, سوال سنو غور سے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ بنت وہب. ہاں, پورا جواب آمنہ بنت وہب. سوال نہیں پوچھا نہیں. ٹھیک ہے. سوال حضرت علی بن ابی طالب سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون عورت کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. ہاں بہت اچھی ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو آپ کو شک تھا؟ ہاں شک تھا. چلو, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. بہت اچھا. انس, ہم طواف, ادھر دیکھو میری طرف, ہم طواف کس کا کرتے ہیں؟ ہم طواف خانے کعبہ کا کرتے ہیں. ہاں صحیح جواب, خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں. علی بن ابی طالب. پہلی وحی کیا تھی؟ ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. جواب نہیں آیا آپ کا, نمبر نہیں ملے گا. ام سلمہ تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان. رمضان. درست جواب, صحیح ہے جواب, درست جواب. اور حسن, انس بن مالک تیار. سوال ادھر دیکھو میری طرف. قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صحیح جواب. علی بن ابی طالب. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. 4 بیٹیاں. صحیح جواب. اب آگے ہم نہیں پوچھیں گے کون ہے نا, ایک سوال ہے. ہاں, ام سلمہ معبود برحق کون ہے؟ معبود برحق اللہ ہے. اللہ. بہت اچھا. صحیح جواب. انس بن مالک. قرآن مجید میں کتنی سورتیں مکی ہیں؟ تقریباً 86. تقریباً 86. 86 صورتیں. تقریباً نہیں, ایک دم کنفرم 86 صورتیں ہے نا. سوال آپ سے. علی بن ابی طالب. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کیسا ہے؟ شرک ہے. جی ہاں, شرک ہے. شرک ہے. صحیح جواب. 4 راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے. 4 راؤنڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد ام سلمہ اور یہ انس بن مالک دونوں کے نمبرات برابر ہیں. اب آپ سے دوبارہ سوال کیا جائے گا, ایک ہی سوال. ٹھیک ہے. چلیے ایک سوال ہوں گے آپ سے, ان کا جواب صحیح رہے گا وہ فائنل کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی. ام سلمہ تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنی عمر میں نازل ہوئی؟ 40 سال کے عمر میں. 40 سال کی عمر میں. صحیح جواب آپ کا. بہت اچھا. انس بن مالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کون تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. ہاں صحیح جواب. نمبرات بھی برابر. ایک سوال اور ہوں گے. ام سلمہ تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کون تھی؟ حضرت زینب. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت اچھا. ایسے ہی ٹائی ہو لطف آئے کم. چلو انس بن مالک تیار. سوال سنیے غور سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جنہوں نے سب سے زیادہ مدد کی؟ ابو طالب. ابو طالب. صحیح جواب. برابر ہے, کوئی شکست نہیں کھائی. ام سلمہ تیار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح جواب. انس بن مالک. ایک دم آسان سوال ہے. ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے. ہمارا رب اللہ ہے. ام سلمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے بچے کون تھے؟ حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ. صحیح جواب. انس بن مالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ قرآن. ہاں بتائیے. رحمت العالمین. جی رحمت للعالمین. یہ نام نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام. جی تو اصل میں ہاں بتائیے. وہ سوال کہہ رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن میں کیا نام تھا. ٹھیک ہے, سوال چینج کر دیں. سوال چینج کر دیں. اس کو الگ کر دیں. وہ اصل میں کیا نام پوچھا پورا نام, انہوں نے سنا قرآن. کنفیوز ٹھیک ہے. بات پہنچ چلیے گئی ٹھیک وہاں ہے. سے. سوال آپ کے لیے دوسرا ہوگا. سنیے غور سے. کیا اللہ تعالی راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی خوش ہوتا ہے. جی جی صحیح ہے سوال. جواب صحیح ہے. جی ام سلمہ سے سوال ہے. قرآن مجید کی آخری سورہ کون سی ہے؟
सूर्य कौशल सूरह कौसर। और आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। जवाब आपका गलत है। कुरान मजीद की आखिरी सूरा सूरतुन नास है। सूरतुन नास है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है। ये जवाब आपका गलत है। सबसे छोटी सूरा सूरह कौसर है। जाकिर भाई का जवाब गलत है। अनस इब्न मालिक से सवाल है, कुरान मजीद कहाँ महफूज है? लौहे महफूज में महफूज है। वाह, बहुत अच्छा। इस तरह से पोजीशन क्लियर हो गई। अनस इब्न मालिक जो है ये फाइनल मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक। अब तीनों टीमें अपनी जगहों पर तशरीफ हैं। बहुत अच्छा। जूनियर ग्रुप का आखिरी मुकाबला पहले राउंड का। टीम है मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, मुसब इमरान शेख, वसीम नसीम शेख, अब्दुल रहमान असलम शेख, अब्दुल रहमान अफ़ान रईस। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हमदान सरफराज मुनकर, फैजान ताज मोहम्मद, राहिब अफ़ान रईस, खालिद नासिर शेख। आप लोग जो बाहर खड़े हैं तो आपके अंदर आइए। आप लोग सब अंदर आके बैठ जाओ। हज़रत ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आलिया शाह मुल्ला, हयात कैफ शेख, अस्मा ज़ीशान कुंबले, रिदा अफ़ान रईस। जी, हमारे जो भाई खड़े हुए हैं बरामदे में वो अंदर आके बैठ जाए। अंदर आ जाइए। बच्चों की से हौसला अफजाई होगी। अंदर आ जाइए। क्या फिर अंदर हो? मुरुमकर नाम वापस आयत कैफ मुरुमकर, इसमें वो लिखा है। बेटा ना ये टफ मुकाबला है। इनका नाम ये है ना, क्या नाम बेटा तुम्हारी टीम का? ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। हाँ, ज़ैनब। हाँ, क्या इसके बाद ये कौन सी टीम का है? और कोई छूटा है जो टीम में शामिल है? फिर उधर लाइव नहीं, यूट्यूब पे नहीं। ये जूनियर ग्रुप की आखिरी टीम हमारे सामने बैठी हुई है और उम्मीद है अच्छा मुकाबला करेंगे। आप लोग करेंगे ना? बोलिए, माइक पे बोलिए। चलो, सवाल आपसे। मुसाब बिन उमैर, अल्लाह ताला कहाँ है? अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह अर्श पर है। सही जवाब। अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ईमान के अरकान कितने हैं? 6 अरकान है। बहुत अच्छा। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? माइक लीजिए। टाइम तो खत्म हो गया आपका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कहाँ हुई? बच्चियां बताएं। मक्का में। कहाँ हुई? मक्का में। अब याद आए? याद आ रहे? मक्का में। अब नहीं बोलेंगे ये मुसाब बिन उमैर आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाज़िल हुई? इंजील। बड़ी इत्मीनान से जवाब दे रहे हैं माशाअल्लाह। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, घबराओ मत, ठीक है? आप लोगों को मालूम है जवाब। कुरान की पहली सूरा कौन सी है?
सूरह फातिहा। सूरह फातिहा, सूरह फातिहा पढ़ा था आपको याद है? बहुत अच्छा। मुसाब बिन उमैर, कयामत का इल्म किसको है? क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। सही जवाब, पूरा कंप्लीट जवाब दिया। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास, कुरान की कितनी तिलावत करना फर्ज है? ये आसानी से की सकते हैं। अरे वाह, इतनी आसानी से की जा सकती हो तो नहीं करो, एकदम बिना किसी तरद्दुद और देर घबराहट के जवाब देते माशाल्लाह। और बताइए जवाब मालूम था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम बताइए। आमीना। जल्दी से जवाब दे दिए ना, गलत हो गया, जवाब गलत है आपका। इनका जवाब गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, पूरा नाम बताइए। अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब, शाबाश। मुसाब बिन उमैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था? इंसानों को तौहीद की तरफ बुलाना। इंसानों को तौहीद की तरफ बुलाना। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन जवाब दे रहे बच्चे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब, फिर चाचा अबू तालिब। सही, सही जवाब है। दादा अब्दुल मुत्तलिब और चाचा अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। बहुत सही जवाब। ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, क्या हम अल्लाह की नेमतों को शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं? नहीं, हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं करते। हाँ, नहीं गिन सकते। दो जवाब इनका, सवाल जवाब इनका दुरुस्त है। इस तरह से चार चार राउंड कंप्लीट हुए। दो टीमें बराबर हैं, मुसाब बिन उमैर और अब्दुल्लाह बिन अब्बास। ये दोनों टीमों से दोबारा सवाल होगा। उम्मीद है कि टफ फाइट होगा आपकी बात। दोनों टीमें बड़े बाहौसला लग रही हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और मुसाब बिन उमैर। सवाल आपसे भी दोबारा होगा। मुसाब बिन उमैर तैयार? सवाल सुनो गौर से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी बेटे का नाम बताइए। हजरत इब्राहिम। हजरत इब्राहिम, सही जवाब है, हजरत इब्राहिम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब बताइए। कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा। मुसाब बिन उमैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला क्या था? कुरैश। कबीला कुरैश, सही जवाब। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सूरह फातिहा क्या कहलाती है? अल्लाह की किताब। जी, सही जवाब आपका, उम्मुल किताब। क्या है? उम्मुल किताब, सही जवाब। मुसाब बिन उमैर, सही सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपका। हमको किसने पैदा किया? हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया। सही जवाब आपका, हमको अल्लाह ताला ने पैदा किया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हम किससे दुआ करते हैं? अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं। चलिए मुसाब बिन उमैर, सवाल आपका, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सही है। जो जवाब मुसाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास। सवाल, कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, सही। मुसाब बिन उमैर, कुरान पढ़ने वाले को उसका क्या फायदा होगा? कुरान अल्लाह के हाफिज की सिफारिश करेगा। हाँ, कुरान अल्लाह के पास सिफारिश करेगा, सही जवाब। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का क्या नाम है?
बकरा सूरतुल बकरा से। देखिए एक सवाल और। सवाल के लिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं? अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। बेशुमार नेमतें दी। सही। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले लोग आपको किस लक़ब से जानते थे? सादिक और अमीन के लक़ब से। बहुत अच्छा, दोनों को बराबर है तो 8 टीमें हो जाएंगी फिर। चलो ठीक है, है सवालात है। सवालात बहुत है, नहीं होगा तो सवाल के बाद ही मुकाबला करेंगे। नहीं होगा सिस्टम। चलो ठीक है। मुसाफ बिन उमैर, कुरान मजीद कहाँ नाजिल हुआ? अरब में नाजिल हुआ। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, जिंदगी और मौत का मालिक कौन है? और कौन सा मालिक अल्लाह है। अल्लाह। हाँ चलिए तो सवाल सुने। मुसाफ बिन उमैर, हम रुकू और सजदा किसके लिए करते हैं? हम रुकू और सजदा अल्लाह ताला के लिए करते हैं। अल्लाह ताला के लिए करते हैं। सवाल अब्दुल्लाह बिन अब्बास के लिए, क्या शिर्क करने वाले को उसकी कोई नेकी कुछ फायदा देगी? हाँ, उसकी नेकियां दायर हैं। सही बात। मुसाफ बिन उमैर के लिए, हिदायत देना किसका काम है? हिदायत देना अल्लाह ताला का काम है। अल्लाह ताला का काम। सही बात। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, देखना है मुकाबला करते चलेगा। हम हर छोटे बड़े काम में किससे मदद तलब करते हैं? हमारे छोटे बड़े काम करना अल्लाह से मदद तलब करते हैं। सही। हम सवाल से, क्या हमको अल्लाह से हिदायत का सवाल करना चाहिए? हाँ, हमको अल्लाह से हिदायत का सवाल करना चाहिए। जी सही। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, खलीलुल्लाह किसका लक़ब था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सही बात। ये दोनों टीमों में जो बच्चे हैं, दो ही बच्चे जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग खामोश बैठे हैं। मदद भी जवाब देना। अच्छा, कोई भी जवाब दे। ठीक है, चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की? 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में। ठीक है। और अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है? नहीं मालूम। जी ठीक है, 2025 चल रहा है। 2025 चल रहा है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान में किस लक़ब से पुकारा गया है? रहमतुल लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन। अब जनाब जज से गुजारिश है, सवाल आप तैयार कर लें, दो चार किताब दे उसे वो, वरना ये सारे सवाल तो सब हो गए। अभी फाइनल बातें हैं। नहीं, कुछ सवाल दे दीजिए, शेख तैयार कर देंगे जल्दी से। एक एक सवाल शेख बना दीजिए। चलो बेटा, मुसाफ बिन उमैर, सवाल जवाब बताइए। आप जवाब बताइए। क्या हम, सवाल सुनो, क्या हम अल्लाह ताला को देखेंगे? हाँ, मोमिनीन क़यामत के दिन अल्लाह ताला को देखेंगे। बहुत अच्छा जवाब, एकदम मुकम्मल और कंप्लीट जवाब। बहुत अच्छा, जबरदस्त, माशाल्लाह। अब्दुल्लाह बिन अब्बास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब कहाँ तक पहुंचता है? भाई
حضرت اسماعیل علیہ السلام، جواب آپ کا درست ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تک آپ کا نسب نامہ جا پہنچتا ہے، ٹھیک ہے. ہاں مصعب بن عمیر دوبارہ تیار. مصعب بن عمیر اللہ تعالی کی آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. بہت اچھا جواب، قرآن مجید. قرآن مجید. عبداللہ بن عباس تیار. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کس شہر کی طرف ہجرت کیا؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیا. جواب مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر. مصعب بن عمیر ہمیں ہماری بیماری سے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جی لیکن آپ دوا بھی تو کھاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے میری دوا سے ٹھیک ہو گیا، آپ کہتے ہیں شفا اللہ دیتا ہے. بتاؤ اس پر انعام ملے گا آپ کو، میں بتا دیا. ہاں انعام ملنے والا ہے. ہاں وہ تو آپ نے جواب بتایا، ہمیں اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، پر ڈاکٹر کہتا ہے میری دوا سے آپ ٹھیک ہوگی. انعام لینا جواب بتاؤ. ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. دوا ایک ذریعہ ہے بیٹا، دوا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا بنائی ہے، اور اللہ نے خود ہی کہا دوا کرو، دوا علاج کرو. ٹھیک ہے. دوا تو ایک ذریعہ ہے، شفا کو دیتا ہے اللہ دیتا. بہت اچھا، شاباش. یہ عبداللہ بن عباس سر ان کو دو نمبر مل گئے بس آگے. ہاں یہ عبداللہ بن عباس کے لیے سوال ہے. عبداللہ بن عباس کے لیے بھیا قرآن مجید میں کتنی سورتیں مدنی ہیں؟ 28. واہ زبردست جواب. 28 صورتیں. کتنی؟ 28 صورتیں مدنی ہیں، اور مکی تو آپ نے سمجھ لیا. چلو مصعب بن عمیر کے لیے. مصعب بن عمیر تیار. تو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی حقیقی معبود ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی معبود نہیں ہے. الحمدللہ آپ نے پوری کتاب لگتا ہے حفظ کر لیا ہے. ایک دم تو بٹو جواب بتا رہے ہیں، کوئی لفظ جو ہے مس نہیں ہو رہا ہے. بہت اچھا، زبردست. اور عبداللہ بن عباس سوال بڑا ہے، جواب دیجیے سمجھ. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی کرنا جائز ہے؟ نہیں. نہیں جائز ہے. بہت اچھا. پھر کیا ہے؟ ہاں شرک ہے. واہ شرک ہے. بہت اچھا. ہاں جی ٹھیک. ایک سوال سے. بسم اللہ. پہلا سوال حضرت مصعب بن عمیر. سورۃ العلق کا پہلا لفظ کیا؟ سوال باہر کا نہیں، کتاب کا ہے. ایک کوئی شرک کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے بچے ہیں بہرحال. ہاں جی. بچوں نے پوری کتاب یاد کر لیا ہے نا. ایک سوال جو ہے اگر
ایک ٹیم نے نہیں دیا تو ٹرانسفر کریں گے دوسرے کے لیے، ہے نا؟ جنت میں مومنوں کو جو نعمت ملے گی اس نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت میں سب سے بڑی نعمت دوسری ٹیم آپ بتائیے. اللہ سے رکھیں. نعمت اللہ کا دیدار. اصل میں اس میں ایک سوال تھا اسی سے تعلق سے. اللہ کا دیدار فیصلہ کرو کمیٹی سے. وہ ایک اس سے پہلے ہی ہے نا، اگر کرے انتظامیہ اگر ان کے سوالات اسی حساب سے ہیں ان کے پاس تو وہ دونوں چیزوں کو فائنل کرنا ہے. ترتیب میں ہے آپ لوگوں کے پاس سوالات. چلیے ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ کا پہلا لفظ الف لام میم ہے. اس میں کتنے حروف ہیں؟ زور سے بولو. تین. سورۃ الفاتحہ اگلی ٹیم سورۃ الفاتحہ کا پہلا لفظ الحمدللہ پہلا لفظ الحمدللہ. بچے چھوٹے ہیں ہے نا، لہٰذا ٹھیک ہے بچوں نے بڑی محنت کی ہے. اب محض ان کو جو ہے نا آگے پیچھے کرنے کے لیے سوالات کرنا، ایک تو ان کے لیول کا سوالات ہونا چاہیے. اب تھوڑا سا ان کے لیول سے اوپر کریں گے تو ناانصافی ہوگی. لہٰذا جو ہے فیصلہ یہی ہے کہ ان دونوں کو فائنل میں داخل کر دیا جائے. اور مبارک ہو آپ دونوں ٹیموں کو. آپ دونوں جو ہے فائنل میں داخل. مبارک. اور آپ ادھر جائیے. مائک دے بیٹا. مائک دو. پیسے کا انعام ہے آپ. ہاں یہ دونوں ٹیم کو تو اس طرح سے ایک بہت ہی ٹف مقابلہ ہم نے دیکھا. ہمارے جونیئر گروپ میں سے تمام ٹیموں نے بہت اچھی پرفارمنس دی، بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آخری جو دونوں ٹیمیں تھے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن عباس، ان کے لیے سلیم مرمکر کی جانب سے 500 روپے کا نقد انعام آیا ہے. اب میں سینئر گروپ کے ٹیم سے کہوں گا کہ وہ تیار رہیں. میں گزارش کر رہا ہوں شیخ شفیع سراجی صاحب سے کہ آپ جج کے فرائض انجام دیں. پہلی ٹیم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ابو بکر اسلم مرمکر، رافل رضی مرمکر، عبدالعزیز وکیل مرمکر. گروپ کا نام ہے حضرت بلال. دوسری ٹیم ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. اس میں جو ممبرز ہے وہ ہے زہد ادیب مکری، زوہان سیمان مرمکر، ابو الحسن اسلم مرمکر. اور تیسری ٹیم ہے آج کے سینئر گروپ کے پہلے مقابلے میں
تیسری ٹیم ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبد القیوم رضوان نجیب، رافع رضی ملنکر اور ارکم سینم ملنکر. سینئر جونیئر دونوں کے لیے نہیں سینئر کے لیے الگ بک ہے اس میں 250 سامان یہ دینا ویلے کوشچن نا سینئر کے جائیں گے ہاں جائیں گے دوا گھوم کر دیجیے. بزرگی آ گئی حضرت میں نہیں وہ وہی صحیح ہے وہ کیمرے میں نہیں آتا نا. ارے کیمرے میں آپ گھومیں گے تو آئے گا نا. آج کے اس دور میں آپ کیمرے میں فیڈ دکھا رہے ہیں لوگ چیلنج اگر مل جاتے ناراض تو کیا وہ تو نہیں طریقہ بھول کر کرنے والے ایک جگہ کم کر کے 22 پر کیسے پھر اس کا مطالعہ تھا وہ ناظر بھولتا نہیں تھا. وہ گھومنا مایوس ہے ایک جگہ وہ بیٹھا رہا اور وہیں سے سوالات یہ سوالات دو سوال ارے سر ایسے لکھ جائیں